نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کرتے وقت یہ ایک ہی سوچ تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تگ و تاز اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کی اور اس ملک کے حصول کے لیے لاکھوں لوگوں نے جان کی قربانیاں دی، عصمتیں لوٹی اور لوگوں کی املاک تباہ و برباد ہو گئی، لوگ ہجرت کر کے اس ثانی مدینہ ریاست میں آئے، لیکن اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان بننے کی فوراً بعد وفات جلد ہو گئی، جس سے یہود و نصارہ اور یہ کٹ پتلی حکمران جو ہے، یہ حکمران اشرافیہ جو ہے، اس نے عوام کو یرغمال بنا لیا اور جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اس کی بجائے ان دیسی لبرلز نے وہی انداز اپنائے رکھا اور یوں قرآن ہمارا سب سے بڑا کوڈ آف لائف ہونے کے باوجود ہمارا نظام عدل، ہماری نظام معیشت جو ہے وہ ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ تو معاشی انصاف ہے نہ سماجی انصاف ہے۔ جب سماجی انصاف نہیں ہوگا، معاشی انصاف نہیں ہوگا، عدالتیں انصاف نہیں کریں گی اور اسٹیٹس کو پرولانگ کریں گی، رزلٹ یہی ہوگا کہ لوگوں کا ریاست پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ ہر چوتھے مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب کرنے کے لیے اپنی جو نام نہاد لبرل فاشسٹ اور این جی اوز ہیں ان سے کام لیتے ہیں اور اس ملک میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا نظام ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہوگا، لیکن ان جو حکمران اشرافیہ ہے انہوں نے اس طریقے سے اس ملک کو جکڑ رکھا ہے کہ یہ کسی صورت بھی یہاں پر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ اگر میرے رب کا نظام نافذ ہو جاتا ہے، نظام عدل جو ہے اتنا سہل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو جلد انصاف ملے، لوگوں کی پراپرٹیز پر جو قبضے کر لیے جاتے ہیں، لوگ عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عدالت میں جانے کی بجائے صبر شکر کر کے گھر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کا جو ہے پریشانی کا سامنا ہے۔ گڈ گورننس کے نام پر آج کا جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ بہت بڑا تماچا ہے کہ یہ گڈ گورننس ہے کہ یہاں پر غریب آدمی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، عدالتیں ظاہری طور پر تو آزاد نظر آتی ہیں، پولیس کی فورس بھی بہت ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس پولیس فورس کو بھی اس حکمران اشرافیہ نے اپنا جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہے، چونکہ عام آدمی کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ تھانے کچہری میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اس کے سامنے رشوت نظر آتی ہے کہ رشوت ہوگی تو ایف آئی آر کٹے گی، مہنگا وکیل کرو گے تو اس کی سنوائی ہوگی۔ تو پھر یہ کیسا نظام ہے جو نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کو قائم کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ یہاں پر سب کو انصاف ملے،
یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر ہو، لیکن ہمارا یہ سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ ہمارا منہ چلا رہا ہے۔ ہماری عدالتیں وسیطہ نظام کو جو ہے وہ پرولونگ کیے ہوئے ہیں، ان عدالتوں میں انصاف میسر نہیں ہے، لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، لیکن پولیس اور عدالتوں کے پاس نہیں جاتے، انہیں پتا ہے کہ ہم مزید جنگل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ تو ہم یہاں پر اپنے اس فورم کے تھرو یہ بات اعلیٰ حکام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میرے حق کا نظام نافذ کیا جائے، اس ملک میں معاشی اور سماجی طور پر اور عدالتی طور پر وہ نظام نافذ ہونا چاہیے جو کہ قرآن کا نظام ہے۔ جب قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، اور یہ جو حکمران اشرافیہ جس نے 99% عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، اس کا جو ہے وہ تختہ ہو جائے گا، اور وہ اتنے دور نہیں جب ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ اللہ کا نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ آج بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی ہبا کے نام سے، کبھی تبلیغ کے نام سے، کبھی بیع کے نام سے۔ یہ ہتھ کنڈے اپنی ہی اولاد کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہماری عدالتوں میں